جس نے جمع کر لی اپنے اندر، اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ تین چیزیں جس نے اپنے اندر جمع کر لی، اس نے اسلام کو، ایمان کو اپنے اندر اکٹھا کر لیا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الانصاف من نفسک، خود اپنی ذات کے ساتھ جس نے انصاف کرنا شروع کر دیا، وبذل السلام للعالم، اور دنیا کے لیے جس کے اندر سلامتی کا جذبہ جس دل میں پیدا ہو گیا، والانفاق ما الاقتار، اور خرچ کرنے کا جذبہ، محتاجی کے باوجود، غربت کے باوجود خرچ کرنے کا جذبہ، خرچ کرنے کی صلاحیت۔ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ہم میں سے کوئی آج اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، خود اپنے ساتھ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ نمازیں پنجگانہ آپ پر فرض ہیں، آپ کو معلوم ہے نہ پڑھنے پر کیا سزا ملنی ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو آپ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ آپ اپنے جان کو جلتا ہوا تو دیکھ رہے ہیں، مگر نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ سنت پر نہیں چل رہے، ہم سارے گناہ بھی کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے بدلے میں یا تو ہماری آنکھ نکالی جائے گی، یا سانپ لپیٹا جائے گا ہمارے گلے میں، یا جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ بہت کچھ سنتے ہیں، اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ اس جان کو، اس پیارے جسم کو، اس ہاتھ کو، اس سر کو، اس چہرے کو جس کو ہم بار بار سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ہم اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم تو خود کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اور جو آدمی خود پر رحم نہیں کھا سکتا، خود کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، وہ کیسا مومن ہوگا؟ وہ کیسا انسان ہوگا جو خود اپنا بھلا نہ چاہے؟ ہم دوسروں کے خیر خواہ بن رہے ہیں، اپنا خیر خواہ تو پہلے بنیے، اپنی خیر خواہی تو کریے۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول نے الانصاف مع نفسک، خود اپنے ساتھ انصاف کرنا۔ اور دوسری چیز بذل السلام للعالم، دنیا کے لیے امن و سلامتی کا جذبہ آپ کے اندر ہو۔ آج تو اپنے سگے بھائیوں کے لیے بھی امن و سلامتی کا جذبہ ہم نہیں رکھ رہے ہیں، چاہے کہ ہم پوری دنیا کے لیے رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مکمل ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور تیسری چیز والانفاق ما الاقتار، محتاجی میں ہم تو مالدار ہیں، جیب ہماری بھری ہوئی ہے، جائیداد بڑی ہے، انکم بھی ہے، لیکن کسی محتاج کو کھانا کھلانے میں ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے پہ ہمارا دل تیار نہیں۔ آپ سوچئے، یہ تین چیزیں اگر آپ کے اندر جمع نہیں ہوتی ہیں تو آپ صحیح معنوں میں مومن نہیں۔ امام بخاری نے تو باقاعدہ باب باندھا ہوا ہے کہ ایمان مرکب ہوتا ہے، اور اس کے تحت یہ حدیث پیش کی انہوں نے۔ یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کارن کیا ہے اس کا؟ آج ہمارا مقصد زندگی بدلا ہوا، ہماری زندگی کا مقصد بدل گیا۔ آج زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کا مقصد روحانیت میں ترقی۔ ہم سب مرنے والے ہیں، سب کو یقین ہے، آگے پیچھے ہم سب دنیا چھوڑ جائیں گے، سب یہی رہ جائے گا، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو اس پر یقین نہیں۔ مگر ہم یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا ہونا کیا انجام۔ اس دن کے لیے ہم نہیں جی رہے، ہم آج جی رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ مال ہماری زندگی کا مقصد ہے، مال جمع کرنا، حصول مال ہمارا مقصد بن گیا۔ اور صحابہ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، حصول جنت۔ اس لیے مال بانٹ دینے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، جائیداد بانٹ دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا بھائی بنا لو، سگے بھائی کی مانند جائیداد بانٹ دو۔ کسی انصار کے چہرے پہ شکن نہیں آیا، کسی نے سوچا نہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا، جنت کا حصول، رسول کی اتباع، یہ تھا ان کی زندگی کا مقصد، اس لیے کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں تھی۔ آج ہماری زندگی کا مقصد ہمارا بیٹا پوتا کیسے مالدار رہے گا،
آپ تو خوشحال ہے، اچھی زندگی جی رہے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے دھن جمع کر رہے ہیں جو یا تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور پیدا ہوا ہے تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، آپ اس کے لیے مال جمع کر رہے ہیں۔ تو مقصد زندگی میں جب فرق پڑ جاتا ہے نا تو طرز حیات بدل جایا کرتی، طرز زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ آج ہماری زندگی کا طرز بدلا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی نفس کی بخالت اور نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہ کامیاب انسان۔ شح عربی لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، بہت بڑی بات کہی اللہ نے اس آیت کے اندر۔ سمجھیے یہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہترین چیز ہوگی اگر سمجھ گئے ہم اس کو۔ جو بچا لیا گیا مال کے حرص اور بخالت سے، دونوں کو شح کہتے ہیں۔ ایک تو آدمی بخیل ہو، یہ ایک عیب ہے، دوسرا مال کا حریص ہو، لالچی ہو، جہاں تہاں سے مال اکٹھا کرتا ہو، جائز ناجائز طریقے پہ جمع کرتا ہو۔ تو ایک طرف تو مال جمع کرنے کا شوق اور دوسری طرف نہ خرچ کرنے کا شوق، کنجوس بنے رہنے کا شوق، جمع کیے جانے کا شوق، یہ دونوں عیب جب کسی ایک انسان کے اندر جمع ہو جاتا ہے نا تو اس کو شحیح کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور آج ہماری جو حالت ہے نا وہ اسی قسم کی ہو گئی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ جو بچا لیا گیا اس دونوں عیب سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور باقی لوگ جو اس میں پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر یا تو مال کا حرص ہے یا کنجوس ہے یا دونوں ہی عیب ہے، وہ بالکل ناکام ہے۔ اور سمجھ میں آتا ہے ناکامی، پیسے جیب میں ہے، من کر رہا ہے یہ پھل کھائے، یہ مٹھائی کھائیں، یہ اس ہوٹل میں کھا لیں، لیکن آپ تیار نہیں ہے کہ پیسہ نکل جائے گا جیب سے۔ یہ تو بہت بڑی بیماری ہے بھائی، یہ تو کینسر سے بڑی بیماری ہے۔ ایسا آدمی اگر کینسر بھی مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ علاج اس لیے نہیں کروائے گا کہ یار یہ پیسے جو میں نے جمع کیے اتنی مشکل سے نکل جائے گا، اسے کوئی تکلیف بھی ہو تو وہ علاج نہیں کروائے گا، سوچے گا یہ پیسے بڑی محنت سے میں نے جمع کی کیسے نکال دوں، بھلے مر جانا گوارا ہے اس کو، مر جاؤں گا لیکن پیسے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو مقصد زندگی کا فرق ہے۔ صحابہ کا مقصد، انصار کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، جنت کو حاصل کر لینا، رسول کی اطاعت کرنا، اس لیے دولت بانچ دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ سارے کے سارے صحابیوں نے اپنے انصار صحابیوں نے، مدینے کے ان لوگوں نے جن کو قرآن میں انصار کہا، یہ اوس و خزرج کے لوگ تھے، انہوں نے مہاجرین کے سامنے، مکے کے مسلمانوں کے سامنے میں اپنی جائیداد پیش کر دی۔ یہ قربانیاں تھیں انصار کے لوگوں کی، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے۔ جس آدمی کو انصار سے محبت نہ ہو، اللہ کے رسول نے اس کو منافق کہا، وآیت النفاق بغض الانصار، نفاق کی علامت انصار سے بغض۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی، اللہ کے رسول کے آگے پیچھے رہے، اور جنہوں نے عملاً کیا اور انہوں نے دین آپ تک پہنچایا۔ انہی کی تشریحات اور انہی کی توضیحات پر آج ہم چل کے سلفی کہلاتے ہیں، اور انہی کو سلف کہا جاتا ہے، جنہوں نے عملی طور پر اللہ کے رسول سے دین کو سیکھا، دین کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، اور آپ کے فرمودات پر پوری زندگی چلتے رہے، نمونہ بن گئے ہمارے اور آپ کے لیے۔ کیسا دل تھا ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان کے بارے میں، اور اس سمجھوتے کے بارے میں، اس اخوت کا ذکر اللہ نے کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حشر کے اندر، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَرْجًا مِمَّا أُوتُوا، اللہ کے رسول کے پاس جب کوئی زکوٰۃ، کوئی امداد کوئی دے جاتا، اور اللہ کے رسول مہاجرین کو دے دیتے کھانے پینے کے لیے، خالی ہاتھ تھے، دے دیتے، تو اس کی وجہ سے دلوں میں انصار کو تنگی محسوس نہیں ہوتی، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے رسول نے انہیں کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی اگر مٹھائی بانٹی جائے، کچھ لوگوں کو دیا جائے اور کچھ کو نہ دیا جائے،
تو جس کو نہیں دیا جائے گا وہ سارے ناراض ہو جائیں گے. اگر چائے آ گئی اور کچھ لوگوں کو پلا دیا گیا, کچھ کو نہیں پلایا گیا, وہ سارے ناراض ہو جائیں گے. آپ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ آپ لوکل ہے, مقامی ہے, آپ کے پاس ہے. یہ مسافر ہیں, باہر سے آئے ہوئے, ان کی خبرگیری پہلے ضروری ہے. سب لوگ گھر سے کھانا لاوے, پہلے انہیں کھلا دیں. ہم لوگ روکھا سکھا تو کھا ہی لیں گے. تو انصار کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کہا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَرْجًا مِمَّا أُوتُوا. جو یہ دیے جاتے ہیں, اللہ کے رسول جو کچھ ان کو دے دیتے ہیں, کہیں سے اگر آ جاتا ہے دے دیتے ہیں, تو یہ انصار اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور ان انصار کی یہ خوبی ہے کہ یہ